اے انسان، تو کوئی مسلمان ہے یا عیسائی، تو کوئی ہندو ہے یا سکھ، تیرا مذہب کوئی بھی ہو، تیرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ وہ تجھے گناہ گار بنانے کے لیے، تجھے اپنے خالق سے دور کرنے کے لیے، تجھے حیوان بنانے کے لیے تیرے دل کے قریب ڈیرا لگائے بیٹھا ہے۔ وہ تجھے برائی کی رغبت دلانے کے لیے تجھ سے ہر وقت بات کرتا رہتا ہے۔ وہ گناہوں اور وسوسوں کا زہر تیرے دل میں بھرنے کے لیے ہر وقت تجھ سے بات کرتا رہتا ہے۔ اس کا تیرے دل میں کسی خیال کو پیدا کرنا تجھ سے بات کرنے کے مترادف ہے۔ اے انسان، تیرا دشمن شیطان تیرے دل کو پراگندہ کرنے کے لیے تیرے حواس خمسہ کا استعمال کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہی کوئی مواد دل میں اتارا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور فلسفی نیپولین ہل نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی مواد انسان کے تحت شعوری ذہن میں اس کی 5 حصوں کے راستے سے ہی پہنچتا ہے، اور انہوں نے اس اصول کو آٹو سجیشن کہا ہے۔ اے انسان، تیرا دشمن شیطان تیرے دل میں اپنی مرضی کا مواد انڈیلنے کے لیے ہر وقت تجھ سے بات کرتا ہے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی حکمت عملی کو سمجھ، اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجی کو سمجھ۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے آپ سے بات نہ کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی تجھ سے بات کرتا رہے، تیرے دل میں وسوسے ڈالتا رہے، تجھے گمراہ کرتا رہے، تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی تجھ سے بات کرے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اپنے آپ سے بات کرے۔ اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، اے انسان، تیرے خالق نے تیرے مقابلے کے لیے تیرے انتقال تک شیطان کو کھڑا کر دیا ہے۔ شیطان ایک بولر ہے اور تو ایک بلے باز۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میچ جیتنے کے لیے رنز نہ بنا سکے۔ وہ وسوسوں کی بولنگ سے تجھے آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو ایک اچھا بلے باز بنا۔ اس مقابلے میں کامیابی کے لیے تو روزانہ اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے بات کرنا سیکھ۔ یہ تیرا سب سے زیادہ عقل مندانہ اقدام ہوگا۔ تو اپنی تسلی کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتا ہے۔ یہ تیرا سب سے زیادہ عقل مندانہ اقدام ہوگا۔ اے انسان، تیرے دشمن شیطان نے تیرے بچپن میں تیرے دل پر محنت کی۔ تیرے دشمن شیطان نے تیرے لڑکپن میں تیرے دل پر محنت کی۔ تیرے دشمن شیطان نے تیری جوانی میں تیرے دل پر محنت کی، تیرے دل کو زنگ آلود کیا، اسے پراگندہ کیا۔ وہ اپنی محنت کو تاحال جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی محنت کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے تجھے گھنٹوں کے حساب سے تنہائیوں میں اپنے آپ سے بات کرنا ہوگی۔ اس کی محنت کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے تجھے گھنٹوں کے حساب سے تنہائیوں میں اپنے آپ سے بات کرنا ہوگی۔ اپنے آپ کو خوشحال، خوش اخلاق اور خوش باش انسان بنانے کے لیے اپنے آپ کو دعوت دینا ہوگی۔ تیرے خالق نے تجھے شیطان سے بچانے کے لیے عبادات کا ہتھیار دیا، لیکن تو نے اسے دنیاوی برکات اور شفا کے حصول کا آلہ سمجھ لیا۔ اسی لیے تیری عبادات بے جان ہیں۔ اپنی عبادات کو اپنے دل کی صفائی کا ذریعہ سمجھ۔ تو انہیں دھیان سے بآواز بلند ادا کیا کر، تاکہ تجھے اپنی عبادات سے خالق کا قرب حاصل ہو جائے۔ اے انسان، اپنے آپ کو دعوت دینا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا سیکھ۔ تجھے صرف اپنی زبان کو حرکت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور زبان کو حرکت دینا بدن کے باقی تمام اعضاء کو حرکت دینے سے آسان ہے۔ لیکن شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ وہ تیرے لیے اسے مشکل بنا دے۔ جس کام کی انسان کو عادت نہ ہو، وہ کام چاہے کتنا ہی آسان ہو، مشکل لگتا ہے۔ تجھے دوسروں کی عیب بینی کی عادت ہے، تو اپنے عیب ڈھونڈ، اپنی خامیاں ڈھونڈ، اپنے نقائص ڈھونڈ، اور انہیں دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ترغیب دے۔ میرے دوست، تجھے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہوگا۔ تجھے اپنی طبیعت کے خلاف چلنا ہوگا۔
اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے والا خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، تو اس کام کی شروعات میں روزانہ چند منٹ فارغ کر اور آہستہ آہستہ اس وقت کو بڑھاتا جا۔ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے شروع میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ میرے دوست، ہمیشہ تنہائی میں ہی اپنے آپ سے بات کرنا، بات شروع کرنے سے پہلے اپنا نام لے کر اپنے آپ کو مخاطب کرنا اور اس میں ضمیر میں سیکنڈ پرسن کا استعمال کرنا، یعنی اپنے آپ کو آپ، تم یا تو کہہ کر پکارنا۔ ان تین لفظوں میں سے کسی ایک لفظ کا استعمال کرنا۔ میرے دوست، اسی تحریر سے اپنی محنت کا آغاز کر دے۔ یہی تحریر اپنے آپ کو بآواز بلند بار بار سنا۔ خود کلامی کی رغبت دلانے کے لیے ایسی تحریر تجھے ڈھونڈے بھی نہ ملے گی۔ کبھی امید کی جاتی ہے کہ یہ تحریر تجھے ضرور موٹیویٹ کرے گی۔ جلد ہی وہ دن آ جائے گا کہ تیرے ہاتھ میں یہ تحریر نہیں ہوگی، بلکہ تیری زبان پر اپنی ذاتی تقریر ہوگی، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی رغبت دلانے کے لیے۔ میرے دوست، ایک بہت ہی ضروری بات کو سمجھ لے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی کسی بھی تحریک کا کارکن بننے سے تیری اصلاح ہو جائے گی تو بالکل غلط سمجھ رہا ہے، کیونکہ ایک تیر سے دو شکار اس وقت کیے جا سکتے ہیں جب دونوں شکار ایک ہی جانب موجود ہوں۔ دشمن جس سمت میں ہوتا ہے اسی جانب تیر چلانے پڑتے ہیں۔ تیرا دشمن تیرے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، تجھے خود اپنی طرف تیر چلانے ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھنا، تیر چلانے کی سمت کا تعین کرنا نہ بھولنا۔ اپنے آپ کو اے دل کہہ کر مخاطب کرنے کا طریقہ تجھے گیت سنگیت سے بھی مل جائے گا۔ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں؟ اے دل اپنا درد چھپا کر گیت خوشی کے گائے جا۔ اے دوست، اگر تو رہنمائی کا طلبکار ہے تو SMS کے ذریعے سے رابطہ کر لینا۔ رابطہ نمبر برائے SMS 0316761642۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اے انسان، اپنے بدترین دشمن کو شکست دینا سیکھ۔